اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آج ہم نے لفظ اللہ اور لفظ اللہم کلام کے متعلق بات کرنی ہے کہ یہ کب موٹے ہوں گے اور کب باریک، یعنی ان کو کب موٹا پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے، کیونکہ بعض حروف جو ہے، بعض الفاظ ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو کبھی باریک اور کبھی موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ تو انہی میں سے جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں انہی میں سے آج ہم نے لفظ اللہ اور لفظ اللہم کے متعلق بات کرنی ہے کہ لفظ اللہ اور لفظ اللہم کب یہ باریک پڑھے جائیں گے اور کب ان کو موٹا پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے موٹا پڑھنے کے متعلق ہم بات کریں گے کہ لفظ اللہ یا لفظ اللہم کلام کب ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ تو لفظ اللہ اور لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں جو ہے نا اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ اور موٹا پڑھنے کے لیے جو ہے عام طور پہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں، ہونٹ گول کرتے ہیں، ہونٹوں کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ کوئی بھی حرف آپ نے موٹا کرنا ہے تو اس کے لیے زبان کو تالو کی طرف اٹھانا ہے، اور لفظ اللہ اور لفظ اللہم کے لام کے اندر تفخیم یعنی موٹا پڑھنا اس میں زیادہ یعنی اثر رکھتا ہے۔ تو لفظ اللہ اور لفظ اللہم کے لام کو موٹا جب ہم کریں گے تو زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں گے، نہ کہ ہونٹوں کو گول کریں گے۔ تو اس میں جو ہے نا بالکل یعنی ہونٹ گول نہیں کرنے اور زبان تالو کی طرف اٹھانی ہے اور خوب جو ہے پر کر کے پڑھنا ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تو جس طرح بھی یہاں جو ہے نا اللہ کا نام ہے، لفظ اللہ اللہ، تو یہاں جو ہے لفظ اللہ کے لفظ سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس لیے ہم نے کیا پڑھنا ہے اللہ اللہ، یعنی باریک نہیں پڑھنا ہے، اللہ نہیں پڑھنا، اللہ اللہ۔ اور اس طرح انہیں ہونٹ بھی گول نہیں کرنے، یعنی واللہ اس طرح بھی نہیں پڑھنا، اللہ اللہ۔ اچھا، اسی طرح تاللہ تاللہ، یہاں بھی لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اس لیے ہم لفظ اللہ کے نام کو موٹا کریں گے۔ اس طرح کے جو ہے اس کی مثال ہے من اللہ، من اللہ، یعنی من اللہ نہیں پڑھنا، یعنی باریک نہیں کرنا، من اللہ۔ اسی طرح رسول اللہ، رسول اللہ، پیش میں جو ہے نا ہونٹ گول ہوتے ہیں واو اور پیش میں، تو وہاں تو خیر ہونٹ گول ہوں گے، یہاں جو ہے لفظ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے تو اس وجہ سے وہ پیش میں ہونٹ گول ہوں گے، لفظ اللہ کے اندر زبان تالو کی طرف اٹھے گی موٹا کرنے کے لیے، رسول اللہ۔ اس طرح ذالکم اللہ، خلق اللہ، اعبد اللہ، اور اسی طرح حسبی اللہ۔ اچھا، یہ تو لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس کو ہم نے موٹا کرنا ہے۔ اب لفظ اللہم کے نام کی مثال جو ہے اس طرح قالوا اللہم، قالوا اللہم، تو یہاں بھی لفظ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے تو پیش میں ہونٹ گول ہوں گے، اور باقی موٹا کرنے کے لیے زبان کو تالو کی طرف اٹھانا ہے، قالوا اللہم۔ تو جدھر بھی پیش آئے گی پیش میں جو ہے نا اپنے ہونٹ گول کرنے واو میں، باقی حروف موٹے حروف میں زبان کو تالو کی طرف اٹھانا ہے۔ اور اس طرح اللہم کی دوسری مثال سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، یعنی سبحانک اللہم نہیں پڑھنا، یعنی لام کو باریک نہیں کرنا۔ تو کیوں؟ یہاں جو لفظ اللہم کے لام سے پہلے زبر ہے،
تو جب بھی لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس صورت میں ان کو موٹا پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ تو یہ جو ہو گئے مثالیں لفظ اللہ اور لفظ اللہم کے متعلق جو مثالیں ابھی پڑھی ہیں تو اس کے متعلق ہو گئی۔ اب آگے جو مثالیں لکھی ہوئی ہیں کہ لفظ اللہ اور لفظ اللہم کو باریک پڑھنا ہے، تو باریک کب پڑھیں گے؟ لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو اس صورت میں لفظ اللہ یا لفظ اللہم کا لام باریک پڑھا جائے گا، جیسے باللہ، یعنی اس کو ہم باللہ نہیں پڑھیں گے، یعنی موٹا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، باللہ۔ اس طرح اعوذ باللہ، بسم اللہ۔ اب بسم اللہ میں جو ہے نا لفظ اللہ کا نام کیوں باریک پڑھا جا رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سبیل اللہ، قل اللہ، یہاں بھی لفظ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ اس طرح دون اللہ، امر اللہ، اور پھر یہاں جو ہے اللہم کی مثال بھی جو ہے لکھی ہوئی ہے کہ اللہم کے نام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ بھی باریک پڑھنا ہے۔ اس طرح اللہم، جن اس کو بھی موٹا کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اللہم نہیں پڑھنا بلکہ اللہم۔ اچھا، تو یہ دو مثالیں ہو گئی کہ موٹا کرنا اور باریک کرنا لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام کو، تو اس کے متعلق یہ مثالیں ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لام ہیں لفظ اللہ اور لفظ اللہم کے لام کے علاوہ باقی جتنے بھی لام ہیں ان کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، ان کو موٹا کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اگر جو اس کے ساتھ والا حرف موٹا ہے تو ساتھ جو ہے نا لام کو موٹا نہیں کرنا۔ اس طرح یضل، اب بہت جو ہے موٹے حروف میں سے ہے لیکن لام کو ساتھ موٹا نہیں کرنا، جتنے بھی لام ہیں۔ اس طرح حل، تجلی، تولی، فصل، اس طرح صلوا للمصلین، تو یہ ساتھ ساتھ جو ہے موٹے حروف بھی اسی کے ساتھ جو ہے نا جن الفاظ کے اندر ہے ان کو لکھا گیا ہے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ باقی سب لام جو ہے باریک پڑھ جائیں گے۔ ساتھ والا حرف اگر موٹا ہے اس کی وجہ سے لام کو موٹا نہیں کرنا، سوائے لفظ اللہ اور لفظ اللہم کے لام کے کہ وہ جب ان سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو موٹے پڑ جائیں گے، اگر ان سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس صورت میں باریک پڑے جائیں گے۔ تو یہ لفظ اللہ اور لفظ اللہم کے لام کے متعلق آج جو ہے ہماری بات ہوئی، باقی انشاءاللہ کل ہوگی۔ والسلام۔